السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہشام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز لیٹس ٹاک ایجوکیشن۔ یہ پوڈ کاسٹ سیریز پاکستان کولیشن فار ایجوکیشن کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پنجاب میں تعلیم، خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بشرا انجم بٹ صاحبہ، جو ممبر ہیں پنجاب پروونشل اسمبلی کی۔ السلام علیکم بشرا صاحبہ، ویلکم ٹو لیٹس ٹاک ایجوکیشن۔ میم کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، تھینک یو شام فار ہیونگ می آن دس شو اینڈ اللہ کا شکر آئی ایم آل ویل۔ ریئلی گڈ ٹو نو۔ فوراً ہی میم گفتگو آپ کے ساتھ سٹارٹ کریں گے، اور پہلا کویشچن، ایک تو آپ پنجاب میں ریپرزینٹیو ہیں پبلک کی اینڈ یو ہیو ویری کلوز آئی جو خواتین اور لڑکیوں کے ایشوز ہیں، انہیں ایشوز پہ اگر بات کریں، آپ کے خیال میں ایسی کون سی ایشوز ہیں جن پہ فوراً ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ گرلز ایجوکیشن؟ کن کن ایشوز کو فوراً ہی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے آپ کے حساب سے؟ ہشام، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں بفور آئی اسٹارٹ آف ود واٹ آل دا ایشوز آر، تھوڑا سا میں بتاتی چلی جاؤں دیٹ سیاست میں مجھے کل 9 سال اینڈ بفور جوائننگ پالیٹکس آئی واز ٹیچنگ ایٹ لمس۔ تو میرا جو خاص مقصد ٹو انٹر پالیسی میکنگ پروسیس واز کہ میں ایجوکیشن کی طرف دھیان دوں، اور 2013 کے جو ٹینیور میں بھی میں نے بہت سارا کام کیا ہے شہباز صاحب کے ساتھ، اینڈ اس ٹائم پہ شہباز صاحب واز ایڈمنٹ اوور دا فیکٹ دیٹ ہمیں ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے اینڈ پرائمریلی آن گرلز ایجوکیشن۔ ریزن بینگ ہشام، اف یو لک ایٹ دا پاپولیشن ناؤ، more than 50% of the nation comprises of women. اور یہ اتنا آسان، جس طرح اگر آپ کہنا آسان الفاظوں میں خواتین یا بچیوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے بہت سارے اور مسائل جو ہیں جڑے ہوئے، چائلڈ میرج کہہ لیں، مورٹیلٹی ریٹ کہہ لیں، جو ہمارے بچوں میں جو ینگ بچیاں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، جن کو ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی اسکلڈ ان کے پاس کیا کہتے ہیں کوالیفیکیشن نہیں ہے، دین ان کی شادیاں بھی جلدی کر دی جاتی ہیں۔ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بچے بھی پیدا کریں، اور وہ بھی لیونگ ان اے پیٹریارکل سوسائٹی، ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا جینڈر جو ہے میل ہونا چاہیے بچے کا، بہت سارے پریشر ہوتے ہیں۔ وہ بچی جو ابھی خود چھوٹی سی ایک بچی ہے، اس سے اتنی زیادہ چیزیں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائے کہ اگر آپ اس کو کہیں کہ گورنمنٹ، میرا نہیں خیال ہشام، ٹو بی ویری آنیسٹ ناؤ دیٹ وی آر ان دی اپوزیشن از ویل، ان کو اتنی آسان الفاظوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی گورنمنٹ کی پرائیورٹی ایجوکیشن نہیں ہوگی۔ ہاں، شہباز صاحب کی بہت زیادہ تھی، بیکاز آئی تھنک انہوں نے وہ چیز ریئلائز کر لی تھی کافی دیر گورنمنٹ میں رہنے کی وجہ سے بھی، کہ جب تک ہم اپنی خواتین بچیوں کو امپاور نہیں کریں گے، جب تک وہ ورک فورس کا حصہ نہیں بنیں گی، اکانومی نہیں چل سکے گی۔ اب ریسنٹلی وی فیسڈ اے گلوبل پینڈیمک، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اکانومی کا جو حال ہوا ہے، فلڈز آئے ہیں، جو نیچرل کلیمٹیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے بعد بھی تھنگز ہیو بیکم، اکانومی میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بندے کے کمانے سے گھر نہیں چلتا۔ اب اس کا سلوشن یہ ہے کہ جب تک ہماری خواتین جو ہیں وہ مرد کے شانہ بشانہ نہیں چلیں گی، پہلے تو یہ ایک لیٹس سے فلسافیکل سی ایک ٹرم تھی کہ جی دونوں کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے، ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے، اب اٹس بیکم دا نیڈ آف دی آور۔ دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ۔ اگر جب تک بچیاں ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گی، چاہے وہ کیا کہتے تھیریٹیکل ہو یا پھر وہ ٹیکنیکل، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ووکیشنل ٹریننگز، اگر وہ نہیں کریں گی تو وہ کسی طرح بھی اکانومی کا حصہ نہیں بن پائیں گی، اور ایک بندے کے کمانے سے گھر نہیں چلتا۔ اب کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، what are the issues that we are facing? First of all, the main first and foremost issue that we are facing right now, even though it's become the need of the hour, is the patriarchal mindset. سب سے پہلے جو ہمیں مسئلہ آتا ہے کہ جو اگر آپ ایک وہ کہتے ہیں نا سوچ کے نظریے کے تحت دیکھ لیں، یا فائنینشیل جو کہتے ہیں نا آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو ہمیشہ پرائیورٹی یہ ہوگی کہ ایک میل چائلڈ میں زیادہ انویسٹ کیا جائے، بیٹے کی ایجوکیشن میں زیادہ انویسٹ کیا جائے، نہ کہ بیٹی کی۔ تو اگر گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں ایسے مائنڈ سیٹ کو وہ کہتے ہیں نا اگر اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں تو وہ آپ کی اسکالرشپس ہیں، اسٹائپنڈز ہیں۔ سیکنڈلی، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صرف بچیوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کر دینا از ناٹ دا سولوشن ٹو دا پرابلم،
ان کو وہاں تک پہنچانا, the whole process has to be facilitated. ہم نے میٹرو بسز کا جو سٹارٹ کیا تھا اس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی, لیکن اس میں کبھی آپ بیٹھتے تو جو یونیورسٹی لیول کی بچیاں جنہوں نے یونیورسٹی تک پہنچنا ہے, وہ ایک سیف انوائرمنٹ میں ان کو کیسے پہنچانا ہے. Hisham, being a legislator for 9 years, I've realized one thing, کہ no legislation can succeed in isolation. اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی ایسی لیجسلیشنز کرنی پڑتی ہیں جو اس کو کمپلیمنٹ کریں. اگر بچیوں کو اسکول ایجوکیشن فیسیلیٹیشن کرنی ہے تو وہاں پہ مسنگ فیسلٹیز پہ بھی کام کرنا ہے. اگر وہاں پہ پراپر ٹوائلٹس نہیں اویلیبل تو بہت سی بچیاں ڈراپ آؤٹ بیکاز آف دیٹ ویری ریزن, بیکاز ایوری منتھ وین دے ہیو ٹو گو تھرو دیٹ ٹرومیٹک ایکسپیرئنس. تو یہ چیزیں ان کو آپ کو بہت سٹنگ ان دس پوزیشن یو نیڈ ٹو لک ایٹ اے لاٹ آف نیٹی گریٹیز, بیکاز بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ لے پرسن کے لیے وہ ان کو شاید سمجھ بھی نہ لگتی ہوں, کیونکہ ہمارا کام روز کا لیجسلیشن کا ہے. ہم این جی اوز کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں. دے آر دا تھنک ٹینکس بیہائنڈ اس, دے ٹیل اس کہ جی یہ وجہ ہوئی, یہ ریسرچ کیا, بچیاں ڈراپ آؤٹ اس لیے کر رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کے علاوہ یہ بھی مسئلہ آتا ہے, بیکاز اسکولس کبھی کبھار دیہاتوں میں بہت ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں, اور دیہات کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہمیں لوکل باڈیز کو جو ہے نا ان کو اسٹرینتھن کرنے کی, بیکاز جتنا گراس روٹ لیول پہ لوکل باڈیز افیکٹو ہو سکتی ہیں وہ شاید ہم اسمبلیوں میں بیٹھ کے اتنا افیکٹو نہ ہو سکیں. اویئرنیس کیمپینز کرنی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے. اور اب تو sadly so, but looking at the current situation, I think we need more earning hands, and people have realized that as well. Because اگر آپ دیکھیں گلوبل پینڈیمک کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس کتنا انکریز کر گیا تھا, اور جب وہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ آیا تھا اس کے بعد بہت انٹینس ریسرچ کیا گیا تھا کہ کس طرح ان خواتین کو ہم گھر بیٹھے ایسی اپرچونٹیز پرووائڈ کریں کہ دے کین ارن فار دیم سیلف. Another big thing, because ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیہاتوں میں خاص طور پہ بہت سارے بچے پیدا کرتے ہیں, because they are generally the workforce. ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جتنے بچے ہوں گے اتنے ارننگ ہینڈز ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیں جب وہ بچیوں کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو پیسے دے کے اسکول میں بھیجیں تو ایون اسٹائپنڈز بھی اگر کو مل جائے, اگر وہیں پہ ان کو ان کے ہی کاریکولم میں ووکیشنل ٹریننگ کسی طرح کا اسکل ان کو سکھائیں تو ان کو ہوگا اچھا بچی سلائی کڑھائی بھی سیکھ رہی ہے, چلو درزن بن جائے گی, شی ول اسٹارٹ ارننگ. سو دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انکورپوریٹ ان آور کاریکولم. ہمیں یہ چیز مائنڈ سیٹ کو ذہن میں رکھ کے وہ چیز کرنی ہے. ادر دین دیٹ میرا خیال ہے کہ جو بچیوں کے لیے اپرچونٹیز ایجوکیشن میں بہت ساری ڈیفڈ کے ساتھ بھی ہم نے پیپ کے تھرو بہت کام کیا, جہاں بچیوں کو اسکالرشپس خاص طور پہ ایسے پروگرامز بنائے جہاں بچیوں کے لیے اسکالرشپس جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں. تو میرا خیال ہے یہ چاند ایسی another big thing before I forget, bonded labor. اب یہ اس طرح کی سوشل ہمارے ایشوز ہیں جو ہنڈر کرتے ہیں from girls or from other, like let's say children even, from entering schools, because ان کو وہ ایسی چیزوں میں جکڑ دیتے ہیں کہ ان کے لیے پھر اسکول جانا. مجھے یاد ہے شہباز صاحب کے دور حکومت میں 2013 میں ہم نے نہ صرف ان کو بانڈیڈ لیبر سے رہا کرایا بلکہ ان کو اسکولوں میں بھی ڈالا, اور وہاں پہ ان کو اسٹائپنڈز بھی دیے تاکہ پیرنٹس کو بھی ہو کہ چلو اسکول جا رہا ہے لیکن کچھ گھر بھی لے کے آ رہا ہے. So these are a few issues that I can right now think of, جو ساتھ اکٹھے جب تک ان کی سولوشن نہیں ملے گی, میرے خیال سے اسکول میں بس داخل کر دینا از ناٹ دا سولوشن. بالکل ٹھیک. اچھا میم, آپ نے ذکر کیا ڈراپ آؤٹس کا, اور ڈراپ آؤٹس ہمیشہ آئی مین دا ریٹینشن از آلویز آن دا لوور اینڈ, ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ایسی جس طرح آپ نے انفلیشن کا بھی ذکر کیا, یو ٹاکڈ اباؤٹ پینڈیمک ایز ویل, نیچرل کلیمٹیز کی بھی آپ نے بات کی, یہ ساری چیزیں مل کے ڈراپ آؤٹس کو اور مزید بڑھاتے ہیں. سو آئی مین وٹ وڈ یو پروپوز کہ جو ریٹینشن ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا اسٹیپس ہونے چاہیے, کہ بچیاں, آپ نے پروسیس کا بھی ذکر کیا نا کہ بچیوں کو اس لیول تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے, تو وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اقدامات اٹھائے جائیں کہ ریٹینشن ہماری جو ہے اٹ ریمینز یو نو آن اے ہائر اینڈ دین دا ڈراپ آؤٹس. میں نے جیسے کہ بات کی کہ ڈراپ آؤٹس کے بہت زیادہ 2-3 فیکٹرز جو میری نظر میں ہیں.
وہ آپ کے سامنے ایک تو فائنینشیل کرنچ جو جنرلی ایوری بڈی از فیلنگ, ناٹ جسٹ دا لوور اسٹریٹا بٹ مڈل کلاس از آلسو فیلنگ دیٹ, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ایک تو آپ نے سبسڈی دینی ہے, اسٹائپنڈز دینے ہیں بچیوں کو, انسینٹیوز دینے ہیں. سیکنڈلی اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ وجہ ہوتی ہے ڈراپ آؤٹ کی ٹرانسپورٹیشن کی, مجھے یاد ہے کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں موبائل اسکولس کا انعقاد کیا تھا فار بیڈوین ایریاز, فار ٹرائبل ایریاز, جہاں پہ وہ خانہ بدوشی کی وجہ سے دے کیپ آن چینجنگ دیئر پلیسز. تو اس کے لیے پھر ہم نے موبائل اسکولس کا اسٹارٹ کیا تھا کہ انسٹیڈ آف دیم کمنگ ٹو دا اسکول, وائی کانٹ دا اسکول گو ٹو دیم. تو دس, اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہمیں آ رہے تھے. تو پروبیبلی اگر تو ڈراپ آؤٹ, یو ہیو ٹو سی کہ ڈراپ آؤٹ کس وجہ سے ہوا ہے. از اٹ بیکاز آف اے فائنینشیل کرنچ, they'd rather have the children or the girls working somewhere. تو اگر تو یہ پرابلم ہے تو اسکولوں کے اندر ان کو اسٹائپنڈز دی جائیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ کچھ اس قسم کی ووکیشنل ٹریننگ کا ہو کہ ان کو لگے کہ اسکل بیسڈ لرننگ ہو رہی ہے. اگر ڈراپ آؤٹ ہے فار لیٹس سے ٹرانسپورٹیشن ریزنز, then we should have some kind of a mobile school کے وہ ایک گاؤں کے ایک حلقے میں اگر اسکول دور ہے تو اسکول should come to the children, the girls. اس کے علاوہ drop outs could be because you see there are different reasons as to why there are, you just can't say drop outs. You have to see کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی آپ کو اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. Because Hisham, I keep on saying one thing, میرا خیال ہے کہ یہ this would be very naive of any government to at this point to look over the fact that جب تک ہماری بچیاں پڑھی لکھی نہیں ہوں گی, because یہی بچیاں کل کو جب وہ کما رہی ہوں گی, ان کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہوں گی, تو ماں باپ کو جلدی بھی نہیں ہوگی ان کی شادی کرنے کی. You get my point? This child in Punjab, sadly we've been trying to get that bill passed جہاں پہ ہم بچیوں کی عمر جو ہے 18 سال کر دیں. For weird reasons, I don't know why that is not being done, but I'm just saying کہ mortality rate ہمارے ہاں جو بچیاں ہیں جو اور آگے جو ہمارے نیکسٹ جنریشن جن بچوں کو وہ پیدا کرتی ہیں وہ بھی میل نیوٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیفارمیٹیز آ جاتی ہیں. تو اس ایک اگر ہم ایجوکیشن کے اوپر ہی فوکس کریں تو اس سے ہمارے بہت سارے اور مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں.